بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 55۔ فإن اطلع المشتری على خیانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنیفة ان شاء أخذه بجميع ثمن وإن شاء تركه۔ اگر مشتری مطلع ہو جائے اس کی خیانت پر مرابحہ میں تو وہ اختیار کے ساتھ ہے ابو حنیفہ کے پاس، اگر چاہے لے لے اس کو تمام قیمت سے اور اگر چاہے اس کو چھوڑ دے۔ بے تولیہ بے مرابحہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ یاد تو ہے نا؟ ہاں، مرابحہ اس کو بولتے ہیں کہ پہلی قیمت پر کچھ نفع کے ساتھ انہیں دوسرے کو بیچنا، اور نفع کی مقدار یا تو اوسط میں طے رہتی یا جو ہے پھر کوئی مقرر مقدار ہے۔ تو اگر جو آدمی ایک چیز ہے، مثال کے طور پر فون ہے آج کے دور میں، یہ بولا کسی کو کہ میں نے یہ فون 10,000 میں خریدا اور جو ہے 10% اضافے کے ساتھ آپ کو 11,000 میں دے دیا، انہیں لے لیا، یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد پتا چلا اس کو کہ انہیں وہاں 10,000 میں نہیں خریدا، 8,000 میں خریدا۔ خیانت کا پتہ کا مطلب یہ ہے، بعد میں پتا۔ اب کیسے پتا چلے گا؟ یا تو انہیں خود بعد میں کسی کے سامنے ظاہر کر دیا، یا جو ہے عدالت سے ثابت ہوا، تحقیق کے بعد پتا چلا، کچھ بھی صورتحال ہو سکتی، مگر انہیں مان لیا، اس کو کون بیچنے والا مان لیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو مطلع ہو گیا مشتری بائع کی خیانت پر مرابحے میں، وہ بالخیار، تو اس کو اختیار ہے ابو حنیفہ کے پاس، اگر چاہے اس کو لے لے پوری قیمت میں اور اگر چاہے اس کو چھوڑ دے۔ اب اس کو انہیں یہ نہیں بولنا کہ بھائی وہاں پہ تم جو ہے 8 میں سے خریدے تھے اور 10% مرابحہ بولے، 8 کا 10% کتنا ہوتا؟ 8,800۔ کتنا ہوتا بھائی؟ 8,800۔ لہذا 8,800 لے لو، بقیہ پیسے میرے کو واپس کر دو۔ کتنے؟ 3,200 روپے، 2,200 روپے مجھے واپس کر دو۔ یہ بولنے کا اختیار نہیں ہے، لیے تو جو ہے پوری قیمت میں لینا، البتہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا، کیونکہ اس سے دھوکا ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ دھوکا۔ چھوڑ دینا چاہے تو چھوڑ دے سکتے، پورا پیسہ واپس لے سکتے۔ ابو حنیفہ کے پاس یہ ہے، اور اگر چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَىٰ خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ، اور اگر وہ مطلع ہو گیا ہے خیانت پر تولیے میں، خیانت پر تولیے میں، خیانتین ہے نا، وہ خیانتی ہی نہیں، خیانتین، ہاں تولیے میں، مگر خیانت کرنے والا کون تھا؟ بائع ہے۔ اسقطها من الثمن، ثمن سے اس کو ساقط کر دے گا، اور ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ دونوں میں کم کرے گا۔ امام محمد کہتے ہیں دونوں میں اختیار رہے گا، تینوں کا الگ الگ اختلاف رائے ہو گیا۔ پہلی صورت ابو حنیفہ تفصیل کرتے ہیں کہ جو ہے مرابحے میں انہیں کیا کرنا چاہا، لینا ہے تو پوری قیمت میں لے لینا، اب جو قیمت میں انہیں بیچا، اب 10-11 کی مثال دی نا، اب جو قیمت میں بیچا اس قیمت میں لے لینا، اور چونکہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے لہذا چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دینا۔ لیکن تولیہ میں، تولیہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ بولا کہ میں نے جو ہے اس کو 10 میں خریدا، اتنے میں ہی میں نے آپ کو کیا کر دیا؟ دے دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ 8 میں خریدا تھا، 8 میں خریدا تھا۔ امام ابو حنیفہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ 2,000 اسے واپس لے لے۔ بے میں اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ لینا ہے تو پورے 10 میں لے لے یا جو ہے واپس کر دے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ انہیں کیا کرنا ہے، 2,000 روپے، اگر اس کو پیسے نہیں دیا ہوا ہے تو 2,000 روپے نہ دے، 8,000 دے دے، اگر جو ہے دے دیا ہوا ہے تو 2,000 روپے اس سے واپس لے لے۔ آیا سمجھ میں؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں دونوں میں بھی کم کرنا ہے، مرابحے میں بھی کم کرنا ہے، کہ مطلب کہ پہلے جو شکل ہم بیان کرے تھے کہ انہیں جو ہے 10 میں خریدا، آپ کو 11 میں بیچ دیا، بولا بعد میں پتا چلا کہ 8 میں خریدا، تو ابو یوسف فرمائیں گے کہ کیا کرو اسی صورت میں؟ 2,200 روپے کیا کرو؟ واپس دے۔ 10% بولا تھا نا انہیں، فیصد کے حساب سے جو ہے واپس اس کو لینا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور تولیہ میں بھی وہی بولتے ہیں، 10 میں خرید کے 10 میں بیچ رہا، بعد میں پتا چلا کہ انہیں 8 میں خریدا تھا تو 2,000 روپے اسے واپس لے لے۔ پہلی صورت میں کیا کرنا تھا؟ 2,200 روپے واپس لینے کا تھا، کیونکہ جو ہے وہاں فیصد کا اعتبار کر رہا تھا نا بھائی، نفع کی فیصد کا بھی، اس کو بھی واپس لینا ہے۔ اچھا، امام محمد فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں صرف اختیار بچا ہوا رہتا ہے، دونوں صورتوں میں پیسے کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ انہیں جو ہے 10 میں بولا تھا ہوں گا، اور میں 10 میں خریدا، تم کو 10% نفع کے ساتھ 11 میں بیچ دیا، پتا چلا کہ انہیں جو ہے 10 میں نہیں خریدا، 8 میں خریدا ہے، تو اس غلطی کی وجہ سے اس کو جو واپس کرنے کا تو حق ہے، اس غلطی کی وجہ سے قیمت کم کرنے کا حق نہیں ہے۔ جیسا کہ جو ہے چیز کی صفت میں فرق پڑ گیا تو بولتے، جس کی صفت میں فرق پڑ گیا، مثلا کوئی چیز جو ہے اچھی عمدہ ہے بول کے بیچے، لیکن وہ اتنی عمدہ نہیں تھی جیسے انہوں چاہ رہا تھا، جیسا بتایا گیا تھا ویسی نہ نکلی، صفت میں فرق آ گیا، تو آپ جو ہے قیمت کم نہیں کر سکتے، آپ قیمت واپس کر سکتے ہیں، کیونکہ صفت جو ہے عرض ہے، عرض میں کمی رہنے کی وجہ سے قیمت کو کم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر وہی شکل بتاتے ہیں۔ اسی تولیہ میں بھی یہ ہے، امام محمد کے پاس کیا ہے؟ تولیہ بھی ہے، انہیں بولا کہ میں 10 میں خریدا، آپ کو 10 میں دے دیا، بعد میں پتا چلا کہ 8 میں دیا،
امام محمد یہاں پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو واپس کرنے کا ہی حق حاصل ہے، پیسے کم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسری بے ہے. دوسری بے کو مضبوط کرنے کے لیے پہلی بے کی طرف انہیں کیا کرا ہے، حوالہ دیا، اشارہ کرا. اس اشارہ کر کے اس کے ساتھ تھوڑا دھوکا ہوا. یہ جو مقصد سے خریدنا چاہ رہا تھا اس مقصد میں وہ اس ارادے میں فرق آ گیا، لہذا اس فرق آنے کی وجہ سے اس کو جو ہے واپسی کا تو حق حاصل رہے گا، بے کو منسوخ کرنے کے اختیار حاصل، مطلب ہے کہ قیمت کو کم کرنے کے اختیار حاصل نہیں ہے. کون بولتے ہیں؟ امام محمد. دلیل ان کی پہلے سنو. وقال محمد یخیر فیہما، امام محمد کہتے ہیں کہ دونوں میں اس کو اختیار ہے. لیم محمد، محمد کی دلیل ان الاعتبار للتسمیہ، کہ اعتبار تسمیہ کا ہے. تسمیہ کا مطلب اس بے کے اندر جو بات مقرر کی گئی اس کا اعتبار ہے. کیا مقرر کی گئی؟ مرابحے کی شکل میں 11,000 بولا اور تولیہ کی شکل میں 10,000 بولا، اس کا اعتبار ہے. پہلے کیا ہوا تھا وہ صرف بطور دلیل کے، بطور سامان کو بیچنے کے جو ہے ایک طرح کا اس کا کیا تھا، بھروسہ دلانے کے وعدہ تھا ایک طرح کا. اعتبار تسمیہ کا ہوگا لکونی معلومن، اس لیے کہ وہی متعین ہے. معلوم ہے تو متعین ہے، اسی کو بیان کر دیا گیا ہے. والتولیۃ والمرابحۃ ترویج وترغیب، تولیہ اور مرابحہ ایک رواج ہے، ایک ترغیب ہے. جیسا کہ دکاندار بولتا ہے، ترکاری والا عام طور پر بولتا میں جو ہے 20 روپے میں خریدا کدو، لے لو 20 میں، کیا بولتا؟ بولتا نہیں بولتا؟ ہاں. والمرابحۃ تسویج، عام عادت رہتی ہے ترکاری والوں کی سب سے زیادہ، کیونکہ قیمت کا اتار چڑھاؤ ان کے پاس ہوتا رہتا نا، اس لیے اپنے کو پتہ نہیں چلتا اس وقت کیا ہے. دوسری دکان والے نہیں بولتے یہ بات. تولیہ اور مرابحہ رواج ہے اور ترغیب ہے. فیکون وصفا مرغوبا فیہ، تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس میں مرغوب کا وصف لگایا گیا ہو، یعنی پسندیدہ وصف اس میں پیش کیا گیا ہو. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ایسا وصف ہے جس میں رغبت رکھی جاتی ہے. کا وصف سلامتی، جیسا کہ سلامتی کا وصف ہے. سلامتی کا وصف ہے غلام بیچا یہ بول کر کے اس کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں ہے، لیکن بعد میں الزام کو پتہ چلا تو الزام کی وجہ سے قیمت کم نہیں کر سکتے، واپس کر دے سکتے. واپس کر دو، لینا ہے تو پوری قیمت میں لے لو، یا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، مطلب یہ کہ جیسا تم چاہ رہے تھے ویسا ہے. کوئی عیب نکل گیا، کوئی عیب نکل گیا تو کیا کر سکتے ہیں؟ عیب کی وجہ سے قیمت کم نہیں کر سکتے، واپس کر دے سکتے ہیں آپ. فیتخیر بفواتہ، لہذا اس کے فوات ہونے کے ساتھ اسے اختیار ہوگا. یہاں پر بھی دونوں شکلوں میں بھی ایک ہی مسئلہ ہے. ولی ابی یوسف ان الاصل فی کونہ تولیۃ و مرابحۃ، ابو یوسف کی دلیل بڑی مضبوط. انہوں بولتے ہیں کہ یہ بے کون سی ہوئی؟ بے مرابحہ ہوئی. مرابحہ کا مطلب کیا ہونا ہے؟ پہلی قیمت میں ہی ہونا ہے. پہلی قیمت کتنا تھا؟ 10,000. 10,000 کے اوپر کیا ہے یہاں پہ اب 10% کے اضافے سے 11,000 بولا، لیکن پہلی بے 10,000 کی نہیں تھی، 8,000 کی تھی. پہلی بے کتنی تھی؟ 8,000 روپے تھی. تو 8,000 پہ مرابحہ رہنا، 8,000 روپے 10%، تو کتنے ہو گئے؟ 8,800. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ بے اسی وقت بے مانی جائے گی جبکہ پہلی بے پہ ٹکی ہوئی ہو. کون بولتے ہیں یہ؟ ابو یوسف بولتے ہیں. بات تو بڑی مضبوط ہے. اسی طرح تولیہ میں بھی ہے. تولیہ کا مطلب جو ہے پھیرنا. پھیرنا کب ہوتا؟ پہلی بے کے اوپر پھیر دینا، پہلی بے کے اوپر پھیر دینا. نہیں کوئی بے نہیں ہے، اسی بے کے اوپر یہ بے جو ہے ٹکی ہوئی ہے. چنانچہ اس میں انہیں کم کرا تو اس میں کم کر دینا انہیں. اب پہلی بے کے اندر کیا ہوا تھا؟ 8,000 میں ہوا تھا، بولا اس کے سامنے 10، تو 8,000 پہ 10% کا اضافہ دینا ہے اس کو. تو 8,000 پہ 10% کتنے ہوتے؟ 800 ہوتے نا جی. 8,800. 8,000 پہ 10% کتنے ہوتے؟ 8,800. اب وراثت پڑھ لیا، اب تو فیصد اچھا یاد رہنا آیا سمجھ میں. ہاں تو مرابحہ میں بھی وہی بولتے ہیں، تولیہ میں بھی وہی بولتے ہیں. ابو یوسف یہ ہے کہ اصل اس میں اس کا تولیہ ہونا ہے، مرابحہ ہونا ہے. ولہذا ينعقد بقوله، اسی وجہ سے وہ اپنے قول ولیتک بالثمن الاول سے منعقد ہو جاتی ہے. میں نے اس کو بیچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا تولیہ کر دیا بولنا کافی ہے، بے ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ مستقل بے نہیں ہے، مستقل بے ہے لیکن اسی بے کے ساتھ کنیکٹ ہے، اسی بے کے ساتھ متعلق ہے. ولیتک بالثمن الاول، میں نے تجھ کو پھیر دیا ثمن اول پر. یا بعتک مرابحۃ علی الثمن الاول، یا میں نے تجھ کو بیچا بطور مرابحہ کے ثمن اول پر. اذا کان ذلک معلوما، جبکہ وہ معلوم ہے. بے اول معلوم تھی، بے اول کیا تھا؟ اور تینوں خریدے تھے، خرید کے ہی بیچ رہے ایسا، اور اس کا ثمن بھی معلوم ہوگا. اب ثمن معلوم نہیں ہوا تھا، دھوکا ہوا تھا، تو وہ ایک الگ شکل ہے. جب ثمن پکا معلوم ہو گیا، بائے نے اس ثمن کو مان بھی لیا، تب جا کے معلوم ہوا ہے کہ پہلی بے کے اوپر مرابحہ ہونا، اور اس مرابحے میں اگر اس نے جو ہے کم کر دیا تھا، بڑا کے بولا تھا، تو وہ بڑا سو کم کر دو آپ، تبھی جا کے مرابحہ ہوا. آ رہا سمجھ میں؟ فلا بد من البناء على الاول، لہذا وہ پہلی بے پر بنا ہوگی، لہذا وہ مبنی ہوگی، مبنی ہوگی، الگ بے نہیں. وذالک بالحط، اور وہ کم کرنے سے ہوگا، کم کرنے سے ہوگا. کیسا کم کرنا پڑے گا؟ جتنا انہیں بولا تھا اور جتنا دھوکا دیا وہ دھوکے کے پورے پیسے کم کر دینا، اگر دیے ہوئے تھے تو واپس لینا. غیر انه يحط في التولیہ قدر الخیانہ من راس المال،
علاوہ اس کی یہ بات ہے کہ تولیہ میں کم کرے گا رأس المال کے خیانت کے بقدر، رأس المال کے خیانت کے بقدر۔ رأس المال کا مطلب یہ کہ سیدھا سیدھا جو ہے تولیہ اگر بولا تھا 10 کے بجائے 8 بولا تھا، 10 کے نہیں 8 کے بجائے 10 بولا تھا، تو 2000 کا فرق ہے، وہ 2000 کم کر دینا۔ اچھا وفی المرابحۃ منہ ومن الربح، اور مرابحے میں راس المال میں سے بھی کم کیا جائے، مرابحے اور نفع میں سے بھی کم کیا جائے۔ میں اس واسطے مثال دیا تھا 10% کی، مرابحے میں کیسا ہوگا، مرابحے میں کم کتنا کیا جائے، انہیں بولا تھا میں 10 میں خریدا، آپ کو 11 میں دیا، تو فیصد کتنا ہوا 10% میں، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اب پتا چلا کہ انہیں 8 میں خریدا، تو وہاں پر جو ہے راس المال میں سے کم کرنا ہے، نفع میں سے بھی کم کرنا ہے۔ راس المال میں سے 2000 کم کرنا ہے، نفع میں سے 200 کم کرنا ہے۔ نفع کتنا لیا انہیں، 10 کے اوپر 1000 روپے لیا نا، تو 800 کی 8000 کے اوپر 1000 کیسا آتا، 800 ہی چاہتا۔ اس واسطے میں کیا بولا 8800، کیونکہ فیصد میں تو نفع میں سے بھی کم کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں یہ ابو یوسف کیا بول رہے ہیں، نفع میں سے بھی کم کرنا ہے، کیونکہ نفع کتنے کے بیس پہ لیا انہیں، 10 کے بیس پہ لیا۔ اب 10 کے بجائے کتنا کرنا ہے، اس کو 8 کرنا ہے نا، تو 8000 2000 کم کر دیے، اور 10 کے اوپر 1000 نفع لیا تھا، اس میں سے بھی 200 کم کر دینا ہے، کیونکہ وہ 10 کے اوپر کا 1000 تھے، 8 کے اوپر 1000 کیوں رہتے، 8 کے اوپر تو 800 ہی رہتے ایسا اب سمجھ میں آیا؟ نہیں پوچھو تو جو ہے وہ خیانت کے بقدر، خیانت کے بقدر رأس المال سے کم کیا جائے گا، اور مرابحے میں اس سے بھی اور نفع سے بھی۔ یہ تو ہو گئی امام ابو یوسف کی مضبوط دلیل۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرق کرتے ہیں، یہ فرق بڑا عجیب و غریب ہے۔ انہوں یہ بولتے ہیں کہ بھائی مرابحے میں اصل اب کی بہ ہے، مرابحے میں اصل اب کی بہ ہے، تولیہ میں اصل پہلی والی بہ ہے۔ تولیہ کا مطلب یہ کہ جتنے میں نے لیا اتنے ہی آپ کو دے رہا ہوں، اس میں کم زیادہ بالکل نہیں ہوں گا۔ اور مرابحے میں کیا لیا، جتنے میں لیا اتنے میں دے رہا ہوں، جتنے میں لیا اس کے منافع کے ساتھ دے رہا ہوں، تو یہ بے اب ہوئی، یہ بے اب ہوئی۔ کون مانتے ہیں یہ؟ ابو حنیفہ مانتے ہیں۔ دلیل دیکھو ابو حنیفہ لی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ لو لم یحط فی التولیۃ لا تبقى تولیۃ، کہ اگر وہ تولیہ میں کم نہیں کرے گا تو تولیہ باقی نہیں رہے گا۔ تولیہ بولتے ہی اس کو ہے کہ جتنے میں خریدا اتنے میں دینا، تولیہ کس کو بولتے ہیں؟ اب انہیں 10 میں خریدا، 10 میں دیا تھا، لیکن پتا چلا کہ انہیں 10 میں نہیں خریدا، 8 میں خریدا، اور دے رہا کتنے میں، 10 میں، تو تولیہ باقی ہے کیا؟ نہیں۔ اور بے کو سکھا انہیں تولیہ کرا۔ تولیہ اسی کو بولتے ہیں کہ جتنے میں خریدا اتنے میں ہی دینا، تو لہذا تولیہ میں تو 2000 روپے نے واپس کیا، لیکن مرابحہ کس کو بولتے ہیں؟ جتنے میں خریدا نفع میں دینا۔ مرابحہ کس کو بولتے ہیں؟ تو سمجھو انہیں 10 میں خریدا بول کے کیا کرا تھا، 11 میں بیچا، بعد میں پتا چلا تو مرابحہ تھا، بعد میں پتا چلا کہ 8 میں خرید کے 11 میں بیچا، تو بھی مرابحہ ہے نا۔ مرابحہ بولتے کس کو ہیں؟ نفع کے ساتھ۔ اتنا فرق یہ ہوا کہ پہلے نفع لے رہا تھا 1000، اب پتا چلا کہ 3000 لے رہا، مگر نفع ہی لے رہا، مگر نفع ہی لے رہا، چونکہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اس وجہ سے اختیار ہے، مگر پیسے کم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ چنانچہ ہم لوگ آپس میں کبھی دکان کو گئے خریدے، اب گاڑی والا بول دیا بھائی میں یہ جو ہے کھیرا 30 روپے کلو لیا، آپ کو 30 روپے کلو سے بیچ دوں، آپ کو کتنے میں بیچ رہا ہوں؟ 30 روپے کلو۔ بعد میں پتا چلا کہ 15 روپے کلو خریدا، تو اپن جا کے جو ہے 15 روپے واپس نہ لے سکتے اس کو، نکو رے بھائی تیرا کھیرا تو لے لے، ہمارے 15 روپے ہمارے کو، ہمارے 30 روپے ہمارے کو دے دے، بول سکتے۔ یہ کون بولتے ہیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ نہیں سمجھا؟ 15 روپے واپس لینا لڑ کے بولتے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابو حنیفہ بولتے ہیں تولیہ اس وقت باقی رہے گا جبکہ قیمت اول پر ہی اس کو پھیرا جائے، اور مرابحہ چاہے مرابحہ تو مرابحہ ہے، چاہے قیمت اول میں تھوڑا نفع ہو یا زیادہ نفع ہو، انہیں بولا تھوڑا نفع، مار لیا زیادہ نفع، تو لہذا اس کی رغبت کم ہونے کی وجہ سے، بولو واپسی کا تو اختیار ہے مگر پیسے کم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نہیں ہونا ہے رغبت کم ہوگی تو لیا کے دے دو، بھائی تو زیادہ پیسے لے لیا میرے سے، میرے کو نہیں چاہیے بول کے، یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ۔ اب کس کی دلیل مضبوط سمجھ میں آئی؟ کہیں کی سمجھ میں آئی؟ تو اس میں فائدہ ہے بول کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ دلیل کے اعتبار سے ابو حنیفہ کا قول مضبوط ہے، دلیل کے اعتبار سے، کیونکہ مرابحہ باقی ہے، نفع کے فرق ہے، تھوڑا نفع ہے زیادہ نفع ایسا، اور مرابحے میں اگر تو فتغیر التصرف، تصرف بدل جائے گا تو حق متعین ہے تولیے میں، اور مرابحے میں اگر کم نہ کیا جائے تو مرابحہ باقی رہے گا، مرابحہ باقی رہے گا۔ وَإِن كَانَ يَتَفَاوَتُ الرِّبْحُ، اگرچہ کہ نفع بدل رہا ہے، اگرچہ کہ
بدلتا ہے. فلا يتغير التصرف، لہذا تصرف متغیر نہیں ہوگا. تو ممکن ہے کہنا اختیار کی بات، یعنی اختیار کا لفظ یہاں کہنا ممکن ہے. تو یہ دوسری بے معنی کے چلتے ہیں، اور چونکہ اس کے اختیار میں فرق آیا ہے لہذا واپسی کا اختیار دیا گیا ہے. فلو هلك قبل ان يرده، اب یہاں پہ ایک نئی بات، اگر ایسا لے لیا تھا مرابحے میں بھی توقیع میں بھی، وہ ہلاک ہو گیا واپس رد کرنے سے پہلے پہلے، واپس رد کرنے سے پہلے پہلے ہلاک ہو گئی. ہلاک ہونے کے بعد پتا چلا کہ وہ دھوکہ کر دیا تھا. کب پتا چلا؟ اب حق کا قول الگ الگ رہتا. امام محمد اللہ علیہ کیا بولیں گے؟ یہ دوسری بے ہو گئی، تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہو گیا بولیں گے. کیا بولیں گے؟ ہاں، کیونکہ دوسری ہو گئی نا بھائی، پہلی بے سے کوئی تعلق نہیں رہا دونوں صورتوں میں. قبل ان يرده، اگر ہلاک ہو گیا اس کو رد کرنے سے پہلے پہلے، وہ حدث فيه ما يمنع الفسخ، یا حدث ہو اس میں جو فسخ کو روکتا ہے، يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاہرہ، کا پورا ثمن لازم آ جائے گا ظاہری روایات میں. یعنی سب کے پاس یہی بات مانی جاتی ہے کہ پورا ثمن دینا ہوگا، پورا ثمن دینا ہوگا. واپسی کی بات کہنے والے بھی، کم یا زیادہ کہنے والے بھی، سب کے پاس پورے کا پورا ثمن ہی دینا ہوگا. انہیں جو دھوکہ کرا تھا وہ دھوکے کا معاملہ آخرت کی طرف کر دیا جائے گا، لیکن ہے پورا ثمن دینا ہوگا بول رہے ہیں. ظاہری بات میں یہ بات ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لأنه بمجرد خيار لا يقابل شيء من الثمن، اس لیے کہ وہ صرف اختیار تھا، ثمن کے کوئی چیز کا مقابلہ نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ خیار رویت اور خیار شرط. خیار رویت اور خیار رویت اور خیار شرط میں کیا رہتا ہے؟ خیار رویت میں دیکھنے کے بعد واپسی کا اختیار رہتا. خیار شرط میں جو ہے 3 دن کے بعد واپسی کا اختیار رہتا. لیکن اس دوران اگر چیز ہلاک ہو گئی تو کیا واپسی کا اختیار رہتا؟ کیا نہیں رہتا نا بھائی، صرف اختیار تھا. یہاں پر بھی اوپر کے قصے میں بھی کیا تھا بھائی؟ اختیار تھا. تو ظاہری بات یہی بتاتی ہے، بولیے، اگر اس دوران وہ چیز ہلاک ہو گئی تو پورا ثمن لازم ہے، اور واپسی کا تو چکر نہیں رہتا ہے، پیسے واپس لینے کا بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. بخلاف الخيار العیب، ہاں برخلاف خیار عیب کے. البتہ عیب نکل آیا تو اب کیا ہوں گا؟ لأنه مطالبۃ بتسلیم الفائت، اس لیے کہ وہ مطالبہ ہے چھوٹنے کے تسلیم کا. فیسقط ما يقابله، لہذا ساقط ہو جائے گا جو اس کے مقابلے میں ہے اس کی عاجزی کے وقت میں. ہاں اگر عیب نکل آیا، ایسا ہے بعد میں ایسا عیب کہ اس عیب کی وجہ سے واپس دینا نہیں ہو سکتا، تو اس وقت میں اس عیب کی وجہ سے پھر قیمت کم کی جا سکتی ہے. یعنی اس عیب کی وجہ سے جو ہے اس کے مقابلے میں چونکہ قیمت آتی ہے عیب کے مقابلے میں، لہذا جتنا عیب آیا ہے اس وجہ سے جو ہے اس کی مطالبے اس کی قیمت میں کم کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایسے دھوکے بازی سے جو ہے کوئی آدمی بیچ دیا، واپس لانے کے بعد اس کے پاس عیب نکلا، بعد میں اس کو پتا چلا اس نے کیا کر دیا تھا، کم میں خرید کے میرے کو زیادہ میں چپکا دیا تھا. تو اب جا کے اس سے جو بھی کمی اور زیادتی ہے اس زیادتی کو واپس کرنے کا اختیار باقی رہے گا. ابھی وہ دے تو نہیں سکتا، اب کیا کرنا پڑتا اس کو؟ ثمن کا اسقاط ہی کرنا پڑتا ہے. اب وہ جو ثمن ہوا ہے اسی ثمن کو کم کرنا پڑتا ہے کون سی صورت میں؟ خیار عیب میں. لیکن خیار شرط میں، خیار رویت میں جیسی چیز رہتی ہے ویسی اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی تو کچھ بھی واپسی دینے کا اختیار نہیں رہتا. جب وہ چیز موجود ہے اس وقت تک بحث ہوتی، اور وہ چیز ختم کیا بحث رہتی ہے؟ بس. وآخر دعوانا الحمدللہ.